السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو کہ ملک عثمان صاحب کی کتاب ہے اس کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 20 ہے، چیپٹر نمبر 20۔ اس کا عنوان ہے دروازہ۔ تو چلیں آئیں پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا متن پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا متن ہے کہ ایک معمار نے اپنے رہنے کے لیے کمرہ بنانا شروع کیا۔ زمین ہموار کی بنیادیں بنائیں اور دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ وہ کمرے کی دیواریں اونچی کرتا حتیٰ کہ دیواریں اس کے سر سے بلند ہو گئیں۔ وہ خود دیواروں کے اندر کی طرف تھا۔ اس نے باہر کھڑے مزدوروں سے کہا کہ مزید اینٹیں اندر کی طرف پھینکو تاکہ وہ دیواروں کو اونچا کر سکے۔ یوں کمرے کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ اندر باہر کا رابطہ ناممکن ہو گیا۔ اس معمار کا خود کو دوسروں سے علیحدہ رکھنے کا جذبہ اتنا شدید تھا کہ اس نے کمرے میں کوئی دروازہ نہ رکھا تاکہ کوئی اس کے معمول میں مخل نہ ہو۔ یوں وہ اپنے ہی کمرے کی بلند ہوتی ہوئی دیواروں میں قید ہو گیا۔ جب اسے گھبراہٹ ہوئی تو اس نے اندر سے آوازیں لگائیں کہ مجھے باہر نکالو، لیکن اس کی آواز اونچی دیواروں میں دب کے رہ گئی اور کوئی شخص اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ کئی لوگ اپنے مال، عزت، علم اور پارسائی کی چار دیواری میں دروازہ رکھنے کے قائل نہیں ہوتے اور نتیجتاً یہ اونچی دیوار گھٹن بن کر ان کی جان کو آ جاتی ہے۔ اس کا جو گرافک ہے اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اندر جو بندہ ہے یہ لوگوں سے تنگ آ گیا اور یہ آئسولیشن میں چلا گیا ہے، علیحدگی میں ہو گیا ہے، اور اس نے دیوار بنانی شروع کی اندر کی طرف سے، اور یہ باہر مزدور ہیں اور یہ اینٹوں کا ایک ڈھیر ہے، اور یہ میرا خیال ہے وہ ہے کوئی پانی ہے یا یہ اس کا جو موٹر ہوتا ہے بجری وغیرہ کا، یہ مزدور ہیں، یہ اینٹیں پھینک رہے ہیں۔ تو اس کا گرافک بن گیا۔ اچھا، اب اس کا اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو ملک صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس نے کئی لوگ اپنے مال، عزت، علم اور پارسائی کی چادر میں دروازہ رکھنے کے قائل نہیں ہوتے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے، کل ہم نے ایک چیپٹر کا مطالعہ کیا تھا، کل نہیں بلکہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ جو لومڑی ہے وہ مختلف لوگوں کی کھال پہنتی ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف لوگوں کی جب کھال پہنتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہے۔ اسی طرح یہ جو کھالیں ہیں ہمارے پاس کہ میرے پاس سب سے بڑا مکان ہے، میری پہچان ہے، میری اپنا گاڑی میری پہچان ہے، میری عہدہ میری پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ پارسا ہوں، ٹھیک ہے، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، میرے قریب کوئی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو خود انسان اپنے اوپر ایک حجاب طاری کرتا ہے اور پھر اسی حجاب کے اندر انسان دب جاتا ہے۔ وہ انسان کا خود ساختہ، خود کریٹ کردہ ایک حجاب ہوتا ہے جو انسان اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ تو اس میں دروازہ رکھنے کی گنجائش ہونی چاہیے۔ انسان ہمیشہ کوئی ایسے دوست بنائے یا کچھ ایسے ریفلیکشنز کرے، کوئی ایسے طریقہ کار اڈاپٹ کرے تاکہ اس کو باہر سے اوپینین ملتا رہے اور وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرے۔ آئسولیشن میں جانا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھے اعمال کرے۔ اعمال صالح کا بتایا گیا ہے، تو صالح اعمال جو بھی ہیں اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایسے عمل جس سے نتائج برآمد ہوں، مطلب اگر ایک بندہ ساری زندگی نماز اور روزے پڑھتا رہتا ہے، اس سے نتائج برآمد ہوں گے لیکن وہ آخرت میں ہوں گے، اس کی اپنی ذات پہ بھی ہوں گے، لیکن اس کے عمل سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔
اب جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جتنا بھی کام کیا ہے ان کا اپنی تو جنت ان کی پکی تھی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے صالحات والے عمل کیے ہیں تاکہ پریکٹیکل لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو اندھیروں سے نکالا ہے، ان کے اسٹیبلش کیا ہے۔ وہ اگر بت پرستی میں لگے ہوئے تھے تو بت پرستی میں انسان کا اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر جو مادہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، انرجی رکھی ہے یا روح رکھی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ انرجی جو ہے گرو کرتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی فطرت کے ذریعے، اس کی جو چیزوں، اس کی تخلیق جو ہے اس کے ذریعے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم آئسولیشن میں جائیں گے تو یہ مادہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح ملک صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ کئی لوگ اپنے مال، عزت، علم اور پارسائی کی چادر میں دروازہ رکھنے کے قائل نہیں ہوتے، اور نتیجتاً یہ اونچی اونچی دیواریں ان کی گھٹن بن کر ان کی جان کو آ جاتی ہیں۔ تو بڑا خوبصورت جو ہے منظر اپنا ملک صاحب نے کھینچا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنا جو علم ہے، اپنی دولت، اپنی پارسائی، ان چیزوں سے ہم اوپر اٹھیں اور ان چیزوں کو اپنی پہچان نہ بنائیں، ان کو بلکہ نظر انداز کریں کسی حد تک، اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر بھی ان کے اندر ایک کھٹکی لازمی رکھیں، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر دوسرا علم والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمبل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کو ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، 6 منٹ ہو گئے، تقریباً 7 منٹ۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔